دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے؟ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ان رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اور اس میں جو طاق راتیں ہیں ان میں جو شب قدر ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور نمبر 2، یوم عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ عیدین کی راتیں، رمضان المبارک کے تمام دن اور تمام راتیں ان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب جمعہ، جمعے کی رات اور جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر رات کی آخری تہائی جو ہوتی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کروں۔ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ساعات جمعہ یعنی جمعے کے دن جس وقت سے امام خطبے کے لیے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے تک، مگر دل میں یا خطیب جو دعا کر رہے اس پر آمین کہے۔ اور دوسرا وقت عصر کے بعد غروب آفتاب تک، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جمعے کے دن عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے کہ جہاد میں صف باندھنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور بالخصوص قرآن کریم کے تکمیل کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جس نے تکمیل کی ہے۔ آب زم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ میت کے پاس حاضر ہونے کے وقت، یعنی جو شخص نزع کی حالت میں ہو اس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اجتماع کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اقامت نماز کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے کے وقت، طواف میں اور ملتزم کے پاس، یعنی بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے، میزاب رحمت میں، یعنی بیت اللہ شریف کے پرنالے کے نیچے اور بیت اللہ کے اندر، اور زمزم کے کنویں کے پاس، صفا اور مروہ پہاڑوں کے اوپر اور سعی کرنے کے درمیان میں، جو صفا مروہ کے درمیان ہے، ان مقامات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اور عرفات میں اور مزدلفہ میں اور منی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تینوں حجرات کے پاس، یعنی حجرات وہ 3 پتھر ہیں جو منی میں نصب کیے گئے ہیں، جن پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں، ان کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اوقات کے اندر مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔